اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 14واں پارہ نصف مکمل ہو چکا ہے اور نصف باقی ہے، اور آج تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ 14ویں پارے کی، اور تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ التماس گزار ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّ
مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں۔ تم جو کچھ افطرا کرتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غمزدہ رہتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے انہی کی بری صفات ہیں، اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں، اور وہی بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ۔
اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، بس شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ، ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، اس مشروب شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من
من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے. بے شک اللہ نہایت علم والا بے حد قدرت والا ہے. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں. پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہراً خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، دو مرد ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے، اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہ راست پر ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کا سب غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو، اور ان مویشیوں کے اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس زرہیں بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔
پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شرکا جس کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور اس دن وہ اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے رسول مکرم، ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے، ان کی تفسیر کے لیے اور ان کی تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں تفسیر قرآن کی جانب۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما هو الہ واحد وإیای فارہبون۔ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، سو تم اسی سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسی سے ڈرا جاتا ہے جو تمہارا رب ہو، جو تمہارا خالق ہو، اور وہ چونکہ ایک ہے اس لیے انسانوں کو ہر ایک سے نہیں بلکہ صرف ایک سے ڈرنا چاہیے۔ ہر ایک سے ڈرنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، سو اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل اور موٹیویشن فرمائی۔
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اس کا دین قائم و دائم ہے. بے شک. یہاں پر دین کو قائم اور دائم ہونے سے مراد دو طرح کی لی جاتی ہیں کہ زمین و آسمان جب اس کا ہے تو اس کے اندر دین یعنی سسٹم بھی اسی کا ہے، بے شک. بے شک. اس کائنات کے اندر نظام بھی اسی کا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کائنات کے اندر نظام اس کا چل رہا ہے پورے زمین اور آسمان کے اندر، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو نظام اس نے انسانوں کے لیے دیا ہے وہ قائم اور دائم نہ رہے. تو لہٰذا اس آیت سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا سسٹم جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، اسی طرح اس زمین پر اللہ رب العزت کا دین قائم اور دائم ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. پھر فرمایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، کسی اور کا خوف رکھتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں تو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ملتی ہے. نعمتیں اس کی کھاتے ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو. مہربانیاں اس کی ہیں تم پر اور ڈرتے کسی اور سے ہو. یہ تو کوئی لوجک نہ ہوئی. اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو نعمت بھی انسانوں پر اتری ہے، دنیاوی ہو کہ اخروی ہو، مادی ہو کہ روحانی ہو، جسمانی ہو کہ ذہنی ہو، ہر نعمت بندے پر اللہ کی طرف سے اترتی ہے. تو جب ساری نعمتیں دینے والا وہ ہے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے، قدر بھی اسی کی کرنی چاہیے، عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری بھی اسی کی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک انسان کی نفسیات کا ذکر کیا کہ انسان کی سوچ کیسے ہے. انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، کہ بندے کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، اسی کی پناہ میں جاتا ہے. کوئی مشکل آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے پھر اسے خدا یاد آ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، لیکن جب ہم اس پریشانی کو جب بندہ یاد کرتا ہے اور ہم اس پریشانی کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر بندہ ہمیں بھلا دیتا ہے، پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ بندوں کی نفسیات ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مشکل میں تو خدا کو یاد کرتا ہے اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو اپنے دوسرے معبودوں کو یاد کرتا ہے اور ان کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے لیے حصے نکالتا ہے، باطل معبودوں کے لیے. تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جب ان سے مصیبت ٹلتی ہے تو پھر شرک کرتا ہے. کوئی آفت، کوئی قحط، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے خدا کو یاد کرتا ہے. مصیبت جہاں ٹلی تو پھر وہ اپنے دھندے پہ لگ جاتا ہے انہی فاسقانہ، فاجرانہ اور مشرکانہ کاموں میں. پھر مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی ایک سوچ پر بڑی کڑی تنقید فرمائی. وہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ، فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ رب العزت نے پہلے تو عقیدے کی بات کی سبحانہ وَلَهُمْ يَشْتَهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے. مگر یہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، یہ جو اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں، اگر یہ خدا کو مانتے ہیں اور ان کی نظر میں خدا کی احمد کسی سطح پر بھی ہے، کچھ بھی بہتر ہے کسی سطح پر بھی، تو کم از کم یہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی خدا کے لیے پسند کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں یہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس دعوے ہیں اور ظاہراً وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں. یہ انہی بتوں کو مانتے ہیں جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کا کاروبار کرتے ہیں. یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں. اگر خدا کو مانتے ہوتے اور کسی سطح پر بھی اپنے آپ سے خدا کو بہتر سمجھتے تو کم سے کم جو ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ خدا کے لیے بھی پسند کرتے. اپنے لیے تو یہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس دن ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ پورا دن غصے میں گزرتا ہے.
یعنی بیٹی سے اتنی نفرت، اپنے لیے وہ بیٹا پسند کرتے تھے اور بیٹی سے جب نفرت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کیوں بیٹیاں؟ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی ایک جو ہے وہ بڑی کڑی جو ہے وہ پکڑ فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں تو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہوں، بے شک، میں تو خالق ہوں، بے شک، نہ میری بیٹیاں ہیں نہ میرے بیٹے ہیں، میرے لیے سب مخلوق ہیں۔ لیکن تم جو اپنے باطل گمان کے مطابق سمجھتے ہو کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو کم سے کم وہ اولاد ہی مانتے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم نے تو وہ اولاد مانی جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور پورا دن جو ہے وہ غصے میں گزرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور جس شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی رئیس بھائی، وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا قوم سے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یعنی یہ باقاعدہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ لوگوں سے چھپاتا تھا۔ اور کیوں چھپاتا تھا؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ میں یا تو اب ذلت کے ساتھ اس کو پالوں اور اس سوسائٹی میں، اس کالونی میں ذلیل بن کے رہوں، یا پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ یعنی جس کے گھر پیدائش ہوتی تھی بیٹی کی، اس کے پاس صرف دو چوائس ہوتی تھی۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ذلیل بن جائے اس معاشرے میں، بے شرم بن جائے، لوگ اس کو تانے دے کہ بیٹی کا باپ ہے، بیٹی کا باپ ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو زمین میں دفن کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی۔ قربان جائیے قرآن کی عظمت پر کہ قرآن نے ایک نئی چوائس پیش کی، ایک نیا تصور پیش کیا، اور یہ قرآن نے پیش کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ احسان مانیں یہاں پر قرآن کا، کیونکہ ہر خاتون کسی کی بیٹی ہے، بے شک، بے شک، اور یہ بیٹیوں پر احسان قرآن نے کیا کہ کل تک انسانوں کے پاس تیسری چوائس نہ تھی، لیکن پھر میرے مصطفیٰ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی جنت کی بشارت ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ ایسا ہوگا جنت میں میرے ساتھ بالکل۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، رحمت اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ چوائس کس نے دی؟ یہ قرآن نے دی چوائس، حالانکہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہ تھی۔ الا ساء ما یحکمون، کہ بہت ہی بڑا حکم وہ لگایا کرتے تھے اپنی اس کمینی سوچ کے ذریعے، کہ وہ جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے اس طریقے کا تصور کرتے تھے کہ بس ہمیں جو ہے وہ بیٹا چاہیے، بیٹا ہماری جنگوں میں کام آئے گا، بیٹا ہمارے کاروبار میں کام آئے گا، بیٹا ہمارے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بیٹی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس معاشرے کے اندر جس طریقے سے بیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح بیٹیوں کا کردار ہے، بیٹیوں کی اہمیت ہے، بیٹیوں کی عظمت اور ضرورت ہے، اس کا بھی کسی طریقے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آج وقت نے ثابت بھی کیا اور قرآن کے تصور کو دنیا نے تسلیم بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو سب سے اہم حصہ ہے یعنی سورہ نحل، تو شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف۔ وہی سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ودیت کر دیا، اس کی شرست میں ڈال دیا، اس کی طبیعت اور نیچر میں ڈال دیا، اس کی طبیعت ثانیہ بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ شہد کی مکھی کی ایک عادت بنا دی کہ وہ اپنے چھتے بنائے پہاڑوں پر، درختوں پر یا بیلوں پر۔ تو آپ دیکھیں کہ شہد کے چھتے اگر دنیا میں کہیں ملیں گے تو وہ ان 3 جگہوں پر ملیں گے، اس کے علاوہ چوتھی جگہ پر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے نہیں ملے گا کہ شہد کی مکھی کو بنانے والے نے جو ہدایات دی ہیں یہ بات وہ کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس نے شہد کی مکھی کو بنایا اور جس نے شہد کی مکھی کو چھتا بنانا سکھایا، اور شہد کی مکھی کو چھتا بنانے کی جس نے ہدایت دی ہے نا، اس نے ان 3 جگہوں کی اس کو ہدایت دی ہے۔ تو اس لیے آپ کو انہی 3 جگہوں پہ شہد کی مکھی کے چھتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر پھل میں سے کھا، فسلکی سبل ربک ذللا، اور چل ان راستوں پر جو تیرے لیے تیرے رب نے متعین کیے ہیں۔
بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور اس دعا پر ہم بھی آمین کہیں گے کہ جو دعا فرمائی مفتی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمیں وابستہ فرما دے، اور ایسا وابستہ فرما دے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ARYQTV کے اس اہتمام کو، اس انتظام کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، قرآن کریم کا فیضان اور عرفان ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ PIA پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے، اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ARY کی مہم PIA کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں PIA کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ PIA سے کروانے کے لیے، اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ جہاں بھی ہیں PIA سے سفر کو ترجیح دیں۔ آؤ مل کے بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.